بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نصیب میں لکھا ہوا کیوں نہیں ملتا۔ اچھا، اس میں بڑی کلیئر باتیں ہیں جو ہمیں قرآن نے گائیڈ کی ہیں۔ سورہ قلم میں آتا ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اب اس میں قصہ ایک بتایا گیا کہ وہ بھائی تھے، انہوں نے صرف نیت کی کہ ہم غرباء اور مساکین کو نہیں دیں گے، تو اللہ نے اس کے اس ارادے کی وجہ سے وہ عذاب آیا، ان کی وہ نعمت چھین لی گئی۔ پھر سرکشی سے بچنا، یہ بھی جو ہے نا اللہ کی نعمتیں آنے کا ذریعہ ہے، اور اگر سرکشی کی جائے گی، نافرمانی کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی، تو اس سے پھر لوگ جو ہے نا وہ روتے رہیں گے۔ اور پھر اگلی بات، اللہ تعالیٰ زندگی تنگ کر دیں گے۔ کس کی؟ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ ہم اس بندے کی معیشت، اس کی روزی تنگ کر دیں گے جو اللہ کے ذکر سے، دین سے اعراض کرے گا۔ اور پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آتی ہے تو بندے کو صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے وہ ویلا کرنا چاہیے وہ جی ساڑھے تے مصیبتیں ہونی سن، ساڑھے تے تکلیفیں ہونی چاہیے، اور بندہ یعنی فوراً ناشکری شروع کر دے، اور اس ناشکری کے سبب سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ اور کفر کے اعتبار سے، ناشکری کرنے سے، جو ہے نا وہ نافرمانی کرنے سے، ضرب اللہ مثلاً قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، قرآن میں یہ سورہ نحل میں آتا ہے کہ وہ ایک بستی ایسی تھی جو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، وہ ایمان والے تھے، عمل والے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ پھر جب انہوں نے نافرمانی شروع کی اور اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا تو پھر کیا ہوا، ان پہ بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا گیا۔ پھر یہ جادو ٹونے جو ہوتے ہیں، یہ کرنے والے لوگ بھی، یہ بھی اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو خیروں کے فیصلے ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جو زنا کاری ہے، یہ تنگی اور تنگ دستی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر ایک بندہ سوچتا ہے میں تو یہ ایسا نہیں کام کرتا، لیکن زبان سے ایسے الفاظ بولنا، آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھنا، کانوں سے، آپ نے ہمارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اب ایسی چیزیں دیکھنا، ایسی چیزیں سننا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ گویا کہ بہت بڑے یعنی نقصان کی بات ہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حل بھی بتایا کہ فرما برداری پہ آیا جائے، تقویٰ پہ آیا جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ کی فرما برداری میں آ جانا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری طرف رجوع کرو گے تو میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے بہترین حل مسائل کا اور پریشانیوں کا اور ٹینشنوں کا اور ڈپریشن کا اللہ کی فرما برداری میں آ جانا۔ پھر اللہ پاک وہاں سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں جہاں سے بندے کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔